السلام علیکم جی۔ جب سے یہ کرونا وائرس آیا تو یہ باتیں اکثر خاص طور پہ پاکستان میں سننے کو مل رہی ہیں کہ یہ کرونا وائرس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں، یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے یا تنبیہ ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا وہ تاریخ میں جاتے ہیں، اسلامی تاریخ میں۔ جب حضرت عمر جو ہے نا مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو اس وقت جو ہے نا آپ جانتے ہیں کہ ایک بیماری پھیلی جو ہے نا جس کا نام تھا طاعون۔ تو جب یہ بیماری پھیلی تو جو ہے نا اس وقت جو مسلمانوں کی جو فوج کا جو لشکر تھا اس کے جو ہے سپہ سالار تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ جو ہے نا حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہے نا ان کا شمار جو ہے نا عشرہ مبشرہ کے صحابیوں میں بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس دن جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا اسی دن جو ہے نا انہوں نے بھی اس کے دوسرے دن جو ہے نا بعد انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو یہاں پہ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ بیماری پھیلی تو حضرت عمر کو جو ہے نا اس وقت ظاہر سی بات ہے اس وقت جو ہے نا ٹیلی کمیونیکیشن کا اور خط و کتابت کا جو سلسلہ آج کے زمانے میں ہے تو وہ اس طرح نہیں تھا۔ تو وہ شام کی سرحد میں جب گئے تو آج کے جو موجودہ اردن ہے وہاں پہ جو ہے نا ان کی فوج نے جو ہے نا وہ پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ جو ہے نا شام سے واپس جو ہے نا وہ مدینہ کی طرف لوٹ آئے، لیکن حضرت عمر نے جو ہے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جو ہے نا خط لکھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ جو ہے نا وہ واپس جو ہے نا وہ مدینہ تشریف لے آئیں، لیکن جو ہے نا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے جو ہے نا ان کو لکھا کہ جو ہے نا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے کہ جس علاقے میں وبا ہو وہاں سے جو ہے نا مت نکلیں اور وہاں سے آئیں بھی مت۔ تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کا نہیں پتہ تھا؟ ان کو جو ہے نا وہ پتہ تھا، اسی لیے آپ نے وہ بیماری کا سنا اور آپ شام کی سرحد سے واپس آ گئے۔ اور جب انہوں نے اس جو ہے نا خط لکھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کہ آپ جو ہے نا واپس آ جائیں، اصل میں وہ ان کی جان بچانا چاہتے تھے، لیکن جو ہے نا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اپنا جو ہے نا یہ اس طرح کی جو وبائی مرض ہیں یا جو اس طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں یہ کوئی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ آفت یا کوئی جو ہے نا عذاب نہیں ہوتا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ عذاب ہوتا تو نعوذ باللہ جو ہے نا یہ جو صحابی تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کی وفات جو ہے نا وہ طاعون سے ہونی تھی؟ تو ان سے بڑا تو عاشق رسول یہاں جو ہے نا کوئی جو ہے نا آج کے زمانے میں تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے جب اسلام قبول کیا اور ان کو جنگ لڑنی پڑی تو ان کے والد گرامی جو ہے نا ان کے مقابلے میں آ گئے اور انہوں نے اپنے والد کا جو ہے نا سر اتار دیا۔ تو جب حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ آپ واپس مدینہ تشریف لے آئیں تو اس وقت ان کے دل میں بھی سوال آیا ہوا کہ ہاں میں مدینہ چلا جاؤں گا، کوئی وائرس اور کوئی بیماری میرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو یہاں پہ جو ہے نا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہے نا عذاب نہیں ہوتا، یہ چھوٹی موٹی جو ہے نا تنبیہات ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو جو ہے نا اس زمن میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا اگر ہم مدینہ جا کے یا مکہ جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو جو ہے نا یہ جو ہے نا کرونا وائرس کا عذاب جو ہے نا وہ ٹل جائے گا۔ لیکن اگر جو ہے نا اس کو تاریخ کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو جو ہے نا اگر میرا نہیں خیال کہ جو ہے نا اگر یہ جو ہے نا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے جو ہے نا جو عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، اگر آپ کی بھی وفات جو ہے نا اس طرح کے وبائی مرض سے ہو سکتی ہے تو پھر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح جو ہے نا مطلب جو ہے نا جس شخص کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل جائے تو وہ کیا وہ اس عذاب سے ہلاک ہو سکتا ہے؟ وہ اس عذاب سے اس کی وفات ہو سکتی ہے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک تاریخی بات یہ ہے کہ جب امیر تیمور نے اردن کو فتح کیا تو انہوں نے جو ہے نا جو مزار تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا وہاں سے ان کا جو ہے نا تابوت نکالا اور اس کو وہ ازبکستان لے گیا۔ ابھی بھی جو ہے نا موجودہ دور میں جو ہے نا وہ ان کے جو ہے نا 2 مزار ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اگر آپ عذاب اور تنبیہ کی جو ہے نا مزید جو ہے نا سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ مولانا
حمید الدین فراہی جو ہے نا ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے یہاں موجودہ جو جاوید احمد غامدی صاحب ہیں آپ ان کو مزید اس ضمن میں جو ہے نا مطالعہ کر سکتے ہیں. بہرحال اس جو ہے نا چیز کو یہ کہنا کہ جو ہے نا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت انسان کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، لیکن اگر ہم اس پس منظر میں پورے واقعہ کو سمجھے تو ہمیں اس بات کا جو ہے نا سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ہے نا عذاب نہیں ہے، یہ آزمائشیں اور یہ وبائی بیماریاں آتی رہتی ہیں اور اپنے ٹائم پہ چلی جاتی ہیں. شکریہ.